السلام علیکم. دس از لیکچر نمبر 55 فار گریڈ 9th اینڈ سبجیکٹ از اردو. آج ہم نے ایک کہانی پڑھنی ہے اور اس کہانی کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے. کیا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بڑھئی رہتا تھا. سب لوگ اس کی مہارت اور کاریگری کی تعریف کرتے اور اس سے اپنا کام کرواتے تھے. ایک دن وہ حسب معمول ایک درخت کے نیچے بیٹھا ایک بیل گاڑی کا پہیہ ٹھیک کر رہا تھا کہ اسے کسی ضرورت کے سلسلے میں اپنے گھر جانا پڑا. یعنی کہ وہ اپنے جو بیل گاڑی ہے اس کا پہیہ ٹھیک کر رہا تھا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر، لیکن اسے کوئی کام پڑ گیا اور اسے اس سلسلے میں وہ کام چھوڑ کر اپنے گھر جانا پڑا. اتفاق کی بات ہے کہ اسی درخت پر ایک بندر رہتا تھا. وہ بڑھئی کو کام کرتے ہوئے بڑی توجہ سے دیکھا کرتا تھا. یعنی کہ جس درخت کے نیچے وہ کام کرتا تھا اسی کے اوپر ایک بندر رہتا تھا اور وہ بڑھئی کے کام کرتے ہوئے بڑی دلچسپی سے دیکھا کرتا تھا. ابھی بڑھئی اپنے اوزار چھوڑ کر ہی گیا تھا کہ بندر نیچے اترا. اس نے جلدی سے پہیہ اٹھایا اور اسے بڑھئی کے انداز سے درست کرنے لگا. یعنی کہ جیسے بڑھئی اس پہیے کو درست کرتا تھا یا جیسے وہ اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا، ویسے ہی بندر نے بھی، وہ جب بڑھئی چلا گیا اپنے گھر تو وہ درخت سے نیچے اترا اور اس نے ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیا. اچانک پہیہ اس کے پاؤں پر آ لگا. بندر درد سے چلانے لگا. ابھی وہ درد سے کرا ہی رہا تھا کہ ایک کیل اس کی آنکھ میں جا لگی. بندر چیختا چلاتا مگر کوئی وہاں ہوتا تو اس کی مشکل سے اسے نجات دلاتا. یعنی کہ اب اس نے اس کام کو کرنے کی کوشش کی ہے جو بڑھئی کرتا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جو اس کا پاؤں ہے وہ جو پہیہ ہے اس کے پاؤں پہ آ کے لگا اور ایک کیل جو ہے وہ بھی اس کی آنکھ میں لگ گئی. بندر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا لیکن وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں جو اس کی مدد کرتا. آخرکار تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا. جب بڑھئی وہاں پہنچا تو بندر کو بے حس و حرکت پایا. اس کی آنکھ سے کیل نکالا لیکن تب تک بندر اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا. یعنی کہ وہ اتنی تکلیف میں تھا کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. بڑھئی نے قریب ہی اسے مٹی میں دفن کرتے ہوئے کہا، جس کا کام اسی کو ساجے. یعنی کہ جس کا جو کام ہوتا ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے اور کسی اور کام میں فضول میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کہانی تھی. اس کے بعد آج ایک مکالمہ پڑھنا ہے اور یہ مکالمہ جو ہے یہ ہوٹل مینیجر کے نام اور ہوٹل مینیجر اور گاہک کے درمیان مکالمہ ہے. کیا ہے کہ مسٹر حامد اپنے 12 سالہ بیٹے کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں. حامد: السلام علیکم. مینیجر: وعلیکم السلام، خوش آمدید، کیا حکم ہے؟ حامد: مجھے 2 بستر کا کمرہ چاہیے. مینیجر کیا کہتا ہے کہ آج کل مہمانوں کی آمد زیادہ ہے، تیسری منزل پر صرف ایک کمرہ خالی ہے. حامد: مینیجر صاحب، کمرہ صاف ستھرا اور ہوادار ہونا چاہیے. اب 2 باپ بیٹا ہیں، ایک حامد ہے اور اس کا 12 سالہ بیٹا ہے. وہ ایک ہوٹل میں گئے ہیں، وہاں پہ انہیں ایک کمرہ چاہیے رہنے کے لیے. تو حامد جو ہے وہ مینیجر سے کہتا ہے کہ کمرہ جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ہوادار ہونا چاہیے. مینیجر: ہمارے ہوٹل کا ہر کمرہ نہایت صاف ستھرا ہے، آپ اوپر جا کر دیکھ لیں. حامد: مجھے آپ کی باتوں پر اعتبار ہے. مینیجر: آپ کتنے دن تک ٹھہریں گے؟ حامد: صرف 2 دن تک، ہم مری جا رہے ہیں، واپسی پر پھر ٹھہریں گے. مینیجر: 256 نمبر کمرے کی چابی لیجیے. امید ہے کہ ہماری خدمت پر خوش ہوں گے. حامد: شکریہ. بیرا یعنی کہ جو ویٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے بیرا کہتے ہیں. کیا تناول فرمائیں گے آپ؟ یعنی کہ آپ کیا کھائیں گے؟ تناول فرمانا یعنی کہ کھانا. حامد: طاہر بیٹے، آپ کیا کھائیں گے؟ طاہر کھانوں کی فہرست دیکھتا ہے. طاہر: دہی پلاؤ اور شامی کباب. حامد جو ہے وہ بیرے سے کیا کہتا ہے کہ میرے لیے بھنا ہوا مرغ اور بچے کے لیے 1 پلیٹ پلاؤ، 1 پلیٹ شامی کباب، دہی اور سلاد لاؤ. بیرا سب کچھ حاضر کرتا ہے. کھانے سے فارغ ہو کر حامد بیرے سے، حامد بل لاؤ. ٹھیک ہے، وہ ویٹر سے کہتا ہے کہ بل لے کے آؤ. بیرا: یہ لیجیے حضور. حامد
کل 125 روپے ہوئے، یہ لو 5 روپے ٹپ۔ بیرا شکریہ جناب۔ ٹھیک ہے، یہ مکالمہ ہے، یہ ہوٹل مینیجر اور جو گاہک ہے اس کے درمیان ہے۔ اس میں ایک باپ اور بیٹا ہیں، وہ ایک ہوٹل میں جاتے ہیں اور وہاں پر ٹھہرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ انہیں کمرہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھانے کے لیے جو بھی منگواتے ہیں اور پھر وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے مکالمہ ایک۔ اس کے بعد جو ہم نے سبق کی ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے، اس سبق کا نام ہے آرام و سکون، لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کے مصنف کا تعارف پڑھنا ہے۔ سبق ہے آرام و سکون اور مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ ان کی تاریخ پیدائش 1900 ہے اور تاریخ وفات 1970 ہے۔ سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے اسٹیج پر پیش کیے۔ ٹھیک ہے، اپنے طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے جو مختلف انگریزی ڈرامے ہیں ان کا ترجمہ کیا اور پھر انہیں اسٹیج پر پیش کیا۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا۔ آپ کے مزاحیہ اسکیچ چچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول ہوئے۔ تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر رہے، یعنی کہ ایڈیٹر رہے۔ یہ دونوں رسالوں کے نام ہیں۔ ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجنوں ڈرامے اور فیچر لکھے۔ بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کردہ ہیں۔ وہ مجلس ترقی ادب لاہور کے سیکریٹری بھی رہے۔ اپریل 1970 میں ان کو نامعلوم شخص نے قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ہو گیا ان کا ابتدائی کس طرح انہوں نے لکھنا شروع کیا اور کہاں کہاں وہ کام کرتے رہے، اور ان کی موت جو ہے وہ کس طرح ہوئی کہ انہیں ایک نامعلوم شخص نے 1970 میں قتل کر دیا۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ لسانی ہوتا ہے زبان کی خوبیاں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے۔ وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں، یعنی کہ زبان بہت سادہ ہوتی ہے اور الفاظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ قاری یعنی کہ پڑھنے والا اس کے ذہن پر ان الفاظ کا بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے، یعنی کہ آسان ہے۔ امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے کردار ہوتے ہیں ان کی تخلیق میں وہ بڑی خوبصورتی سے ان کو پیش کرتے ہیں، اور وہ جو ہے محض جو ہیں وہ کردار نہیں لگتے، بے جان کردار نہیں لگتے بلکہ اصل جیتے جاگتے انسان معلوم ہوتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے، یعنی کہ جو دو افراد آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں۔ ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے کہ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا، یعنی کہ ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ سیدھے سادے الفاظ سے بھی مزاح پیدا کرتے تھے، اور اس سے پھر جو قاری ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا تھا، اسے بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی تھی ان کے اس سادے اور سہل انداز سے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا تعارف ہو گیا ہے۔ آپ نے مکالمہ کرنا ہے، کہانی کرنی ہے اور تعارف پریپیئر کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم سبق سٹارٹ کریں گے آرام و سکون۔